بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم قال وقلب الحصى ليسجد الا مرة وتخصره اي وضع اليد على الخاصرة وتمطيه اي تمدده وإقعاؤه وهو القعود على اليتيه ناصبا ركبتيه. قلب الحصى لیسجد، یہ سب مکروہات کا بیان چل رہا ہے، یعنی حالت نماز میں جائے سجدہ سے پتھر وغیرہ کو ہٹانا یہ مکروہ ہے، مگر ایک مرتبہ ہٹانا بلا کراہت درست ہے جب کہ اسے ضرورت ہو، یعنی جائے سجدہ بہت اونچی نیچی ہے اور پیشانی کو فرض و مقدار ٹکانا بھی ممکن نہ ہو تو سجدے کی جگہ سے کنکر پتھر کو ایک بار یا دو بار میں ہٹا لینے کی گنجائش ہے. تیسری بار اگر کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اظہر الروایتین کے مطابق ایک بار ہی میں برابر کر لے. صاحب وقایہ کی رائے بھی یہی ہے. یہ رخصت جو دی جا رہی ہے وہ مجبوری کی صورت میں ہے جب کہ سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو، ورنہ اس کام کو ترک کرنا ہی بہتر ہے. تخصرہ و تخصرہ اے وضع الید علی الخاصرہ، کمر میں یا پہلو میں ہاتھ رکھنا مکروہ ہے نماز میں، اس لیے کہ یہ خشوع اس سے ختم ہوتا ہے، سستی کاہلی نمایاں ہوتی. ایسی تمتی ہی انگڑائی لینا بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ بھی خشوع کے خلاف ہے. اے تمددہ، اپنے بدن کو کھینچنا جو انگڑائی میں ہوتا ہے. اور نماز میں ہر وہ کام مکروہ ہے جو اصلاح نماز کی خاطر نہ ہو، اور خشوع اگر نماز میں رہے تو یہ سارے کام جو اوپر ذکر کیے گئے نہیں ہوتے ہیں. وَإِقْعَاؤُهُ وَهُوَ الْقُعُودُ عَلَى الْيَتَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ. اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پاؤں اس طرح کھڑا کرے جیسے سجدے میں کرتے ہیں اور ایڑیوں پر سرین ٹکا کر بیٹھ جائے، اس طرح بیٹھنا مکروہ ہے. وَإِفْتِرَاشُ ذِرَاعِهِ ناصباً رکبتیہ و افتراش ذراعیہ. وتربعہ بلا عذر، بلا عذر کے چہار زانو بیٹھنا. افتراش ذراعیہ، سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو بچھا دینا، اور بلا عذر چار زانو بیٹھنا مکروہ ہے. اسے مکروہ تنزیہی کہا ہے در مختار میں، اس لیے کہ طریقہ مسنون کے خلاف اس میں لازم آتا ہے. مسنون کا عادت تو یہ تھا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، لیکن عذر کی حالت اس سے مستثنی ہے کیونکہ ضرورت کی بنا پر بعض ممنوعات بھی مباح ہو جاتی ہے. الضرورات تبیح المحظورات. حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عذر کی بنا پر تربع کرتے تھے، یعنی چار زانو بیٹھتے تھے لیکن دوسروں کو اس سے منع کرتے تھے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور وہ عذر کی بنا پر کرتے تھے. وقیام الامام فی طاق المسجد، مسجد کے محراب میں امام کا کھڑا ہونا. بِأَن يَكُونَ الْمِحْرَابُ كَبِيرًا فَيَقُومُ فِيهِ وَحْدَهُ، اس طور پر کہ محراب بڑی ہے اور امام اس میں تنہا کھڑے ہوتا ہے، یعنی امام کا محراب کے اندر اکیلا کھڑا ہونا مکروہ ہے. اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ امام مسجد میں کھڑا ہو اور سجدہ محراب میں کرے، یہ صورت بالاتفاق مکروہ نہیں ہے. دوسری صورت یہ کہ امام محراب کے اندر کھڑا ہو اور سجدہ محراب کے اندر ہو رہا ہے تو فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. اور کراہت کی دو بنیادیں بیان کی گئی. ایک تو یہ اہل کتاب سے مشابہ ہے کہ ان کا امام جگہ کے لحاظ سے قوم سے ممتاز ہوتا ہے، امتیازی شان ہوتی ہے اس کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ دائیں بائیں والوں پر امام کا حال مشتبہ ہو جاتا ہے. امام جب اکیلا محراب میں کھڑا ہو اور لوگ محراب سے باہر ہو
تو امام کا حال دائیں بائیں والوں پر مشتبہ ہو جاتا ہے، انجان ہو جاتا ہے۔ اب اگر پہلی توجیہ لی جائے کہ یہ اہل کتاب سے تشبہ لازم آتا ہے، تو پہلی توجیہ کے بنا پر محراب کے اندر کھڑا ہونا مطلقاً مکروہ ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے دائیں بائیں والوں پر حال مشتبہ ہو کیا نہ ہو، کھڑا ہونا ہی مکروہ ہے تشبہ کی وجہ سے۔ اور دوسری توجیہ میں اگر دائیں بائیں والوں پر امام کا حال معلوم رہے، مشتبہ نہ ہو، تو پھر کراہت نہ رہے گی، مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اگر محراب وسیع ہے اور اس میں امام کے علاوہ اور لوگ بھی آ جائے، آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ امام کا اس کے اندر کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ فَيَقُومُ فِيهِ وَحْدَ أَوْ عَلَى دُكَّانٍ أَوِ الْأَرْضِ وَحْدَ أَيْ يَقُومُ الْإِمَامُ عَلَى الْأَرْضِ وَالْقَوْمُ عَلَى الدُّكَّانِ أَوْ بِالْعَكْسِ۔ اب اس کی مزید شکلیں بیان کی جا رہی ہے، یعنی امام کسی بلند جگہ پر مثلا چبوترا یا اونچی چارپائی وغیرہ پر اکیلا ہو اور قوم نیچے ہو، یا اس کے برعکس امام زمین پر یعنی نیچی جگہ میں ہو اکیلا اور قوم کسی اونچی جگہ پر ہو، تو یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ خاص کر دوسری صورت کہ امام نیچے اور قوم اوپر ہو، یہ تو ہیئت قضائی کے لحاظ سے بھی مکروہ ہے کہ قوم اوپر ہے اور امام نیچے، اس میں امام کی توہین ہے۔ حالانکہ شریعت میں امام قابل عزت قابل تکریم ہے۔ البتہ اگر دونوں صورتوں میں امام اکیلا نہ ہو بلکہ قوم کے کچھ افراد اس کے ساتھ ہو، تو کراہت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی ہے۔ جیسے کہ اجتماعات میں جو اسٹیج اور تخت لگایا جاتا ہے اس پر امام نماز پڑھاتا ہے اور 2 صف 3 صف یا 1 صف لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور باقی لوگ نیچے مجمع نماز پڑھتا ہے، یہ کراہت سے بالکل خالی ہے۔ والقیام خلف صف وجد فیہ فرجۃ وصورۃ اے صورت حیوان امامہ او بحذائہ اے علی احد جنبہ، ایسی صف کے پیچھے کھڑا ہونا کہ جس میں گنجائش ہے، یعنی آگے والی صف میں اگر جگہ ہے تو پیچھے صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اس لیے کہ پہلی صف کو بھرنا چاہیے اور اسے پر کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اگلی صف میں کسی کو جگہ نہیں ملی اور اکیلا دوسری صف میں کھڑا ہو گیا کہ اور کوئی نماز میں شریک ہونے والا بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی سامنے تصویر ہو تو اس کے پیچھے کھڑا ہونا، یعنی نمازی کے سامنے یا دائیں جانب یا بائیں جانب یا سر کے اوپر امامہ او بحذائہ او فی السقف او معلقۃ، یا چھت سے لٹکی ہوئی تصویر ہو تو نماز مکروہ ہے۔ اور اگر اس کے پیچھے یا چٹائی پر اس طرح ہو کہ تصویر پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ فإن كانت خلفه تحت قدمه لا يكره، اور اگر چٹائی پر سجدے کی جگہ پر ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس مسئلے میں اصل یہ ہے کہ جس کام میں بت پرستی سے مشابہت یا تصویر کی تعظیم پائی جائے وہاں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، اور جہاں یہ بات نہ ہو وہاں مکروہ نہیں۔ البتہ گھروں میں تصاویر کا رکھنا مطلق طور پر ممنوع ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو لا تدخل الملائکۃ فیہ کلب او تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے۔ بے جان کی تصویر گھروں میں زینت کے طور پر اور زیبائش کے لحاظ سے رکھی جائے تو اچھی بات ہے، جیسے چاند، سیارے، ستارے، پھول، درخت وغیرہ چیزوں کی تصویریں رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی لیے صاحب شارح وقایہ نے صورت حیوان کہہ کر غیر حیوان کی تصاویر کو اس سے خارج کر دیا۔ وصلاته حاصرا رأسه للتکاسل او للتہاون بها،
ننگے سر نماز پڑھنا خشوع اور عاجزی کے اظہار کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ نماز میں خشوع مطلوب ہے۔ صلاۃہ حاصرا رأسہ للتکاسل، یہ مکروہ ہے ننگے سر نماز پڑھنا تکاسل کے لیے، یعنی کاہلی کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ نماز میں یہ ضروری کام نہیں پایا، اس لیے سر ڈھانکنے میں سستی کی اور سر کو ننگا رکھا، تو یہ مکروہ ہے۔ البتہ اس پر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو یہ عاجز ہے اور بظاہر مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے اگر نماز میں اگر ٹوپی گر جائے تو اسے اٹھا کر پہن لینا افضل ہے، بشرطے کہ عمل کثیر کی نوبت نہ آئے، کیونکہ نماز میں خشوع مطلوب ہے اور خشوع دل کے افعال میں سے ہے۔ اور تذلل کی خاطر ننگا سر نماز پڑھنا، تذلل اولا ہے۔ اولا ہے یا نہ رکھنا اولا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تقوی اور کثر نفسی میں یگانہ روزگار ہے، مشہور ہے متقی و پرہیزگار ہونے میں، تو اس کا برائے تذلل عاجزی فروتنی کے لیے برہنہ سر رہنا مکروہ نہ ہوگا، لیکن عام لوگوں کے لیے برہنہ سر رہنے سے پرہیز کرنا ہی اولا ہے۔ لیس المراد بالتعاون الاہانۃ بالصلاۃ، یہاں تعاون سے مراد نماز کی اہانت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کفر ہے، بل المراد قلت رعایتها و محافظت حدودها، بلکہ مراد قلت رعایت اور حدود کی محافظت نہ کرنا، یعنی نماز کا گویا اسے اہتمام نہیں ہے، جو لحاظ، جو اہتمام اور جو پاس و لحاظ بحالت نماز ایک مصلی کو کرنا چاہیے، ننگے سر نماز پڑھ کر کے گویا اس نے اس کو چھوڑ دیا، یہ کراہت ہے۔ لا للتذلل، تذلل کا معنی بتا دیا، لا للتذلل، تذلل کے خاطر اگر کوئی ننگے سر پڑھتا ہے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں۔ وفی ثیاب البزلہ، ثیاب بزلہ میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، یعنی وہ کپڑے جو گھروں میں عام طور پر کام کاج کرتے وقت پہنتے ہیں، معمولی کپڑے، ما یلبس فی البیت ولا یذهب بہ الی القبرہ، جسے پہن کر عمرا کی مجلس میں، بڑوں کی مجلس میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا ہے، انہیں پہن کر احکم الحاکمین کے دربار میں آنا کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ ثیاب بزلہ میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہوگا، اور خاص طور پر امام کے لیے تو بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ ایسے معمولی کپڑے جو اچھوں کی مجلس میں، بڑوں کی مجلس میں پہننا آدمی گوارا نہیں کرتا، امام کو پہننا تو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ لوگ اس کے پیچھے اقتدا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کا لباس پہنے گا تو اس سے عار محسوس کی جائے گی۔ ومسح جبہتہ من التراب فیہا، سجدے میں یا نماز میں پیشانی سے مٹی کو صاف کرنا، والنظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا، والسجود علی کور امامتہ، اپنے امامے کی کور اور پیچ پر سجدہ کرنا، وعد الآی والتسبیح فیہا، نماز میں آیات اور تسبیح کو شمار کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہات میں سے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا قوم کو کیا ہوا کہ نماز میں نظر آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، اور فرمایا کہ اس سے باز رہے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائے گی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ اور ادھر ادھر یا آسمان کی طرف دیکھنے سے خشوع بھی ختم ہوتا ہے، جبکہ خشوع نماز میں مطلوب اور محمود ہے۔ ہاتھ اور انگلیوں سے تسبیح کے دانے شمار کرنا یہ مکروہ ہے، مگر انگلیوں کے سروں کو دبا کر اشارے کے ساتھ یا دل میں اگر کوئی شمار کرے تو کراہت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلُبْسُ ثَوْبٍ ذِي صُورَةٍ، تصویر والا کپڑا پہننا، جیسا کہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے، زیرو والے مسلح پر نماز مکروہ ہے، تو اس قسم کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا تو بدرجہ اولا مکروہ ہوگا۔ البتہ تصویر اگر کپڑے میں ایسی جگہ ہو جو بالکل نظر نہیں آتی ہے، بغل کے اندر یا اندر کے پلے میں جو ظاہر نہیں ہوتی ہے، تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ مسجد کی چھت پر وطی کرنا، مجامعات کرنا، پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی مسجد کے حکم میں ہے، اور مسجد کے حکم میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چھت پر اقتدا جائز ہے، معتکف چھت پر جائے تو
اعتکاف میں کوئی نقص نہیں آتا، وہاں جنوبی کا ٹھہرنا جائز نہیں۔ یہ ساری علامات اور دلائل ہے اس بات کے کہ وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ والوطی والبول والتخلی فوق المسجد وغلق بابہ، مسجد کا دروازہ بند کرنا، مسجد کے دروازے تالے لگانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں نماز سے ممانعت کرنے کی مشابہت لازمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، لیکن اگر دروازہ کھلا چھوڑنے سے سامان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو حفظ سامان کی حفاظت، حفظ سامان کی خاطر تالا لگانا مکروہ نہیں رہے گا، جیسے کہ فی زمانینا شہروں میں مسجدوں میں بھی چوریاں ہو جاتی ہے، قیمتی چیزیں چرا لی جاتی ہے۔ اس غرض سے اگر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو تالے لگائے جائے تو حفاظت سامان کے لیے کراہت نہیں رہے گی، البتہ اوقات نماز میں کھول دیے جائے۔ لا نقصہ بالجسی والساجی وماء الذهب، مکروہات نماز اور اس کے متعلقات سے فارغ ہو گئے تو اب ایسی چیزوں کا بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب جو مکروہ نہیں ہے، مثلا مسجد کو چونا وغیرہ سے مزین کرنا، اس میں نقش و نگار کرنا، یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ جس گچ کا مورب ہے، یعنی چونا یا سرخی یعنی رنگین کرنا، اس سے نقش و نگار کرنا۔ اسی طرح ساگوان کی لکڑی والساجی وغیرہ کے فریم سے مزین کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ وماء الذهب، سونے کے پانی سے، یہ سب جائز ہے، لیکن بعض حضرات کا خیال ہے کہ مسجد کو مزین کرنا، خصوصاً محراب کو مزین کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے نماز کا خشوع ختم ہونے کا ڈر ہے۔ گویا نمازی کے سامنے والا جو حصہ ہے اس کو نقش و نگار سے محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ نمازی کا دل اس کی سجاوٹ کی طرف مبذول نہ ہو جائے جو مانع خشوع ہے۔ وَصَلَاتُهُ وَقِيَامُهُ فِيهِ سَاجِدًا فِي طَاقِهِ، جیسا کہ بتایا امام کا محراب میں کھڑا ہونا اس طرح سے کہ وہ سجدہ محراب میں کر رہا ہو، کھڑا ہو باہر لیکن سجدہ محراب میں ہو رہا ہو، یہ مکروہ نہیں ہے۔ وَصَلَاتُهُ إِلَى ظَهْرِ قَائِدٍ يَتَحَدَّثُ، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہا ہو، یا باتیں نہ کر رہا ہو، یوں ہی بیٹھا ہو، بشرطے کہ وہ قبلے کی جانب ہو، اس کی پشتوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے کی قید اتفاقی، ورنہ اگر وہ کھڑا ہے یا لیٹا ہوا ہے تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر وہ شخص قبلے کی طرف پشت تو کر دے اور مصلی کی طرف چہرہ کر دے تو اب اس کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نمازی کے روبرو کھڑا ہونا یا بیٹھنا اکثر فقہاء نے حرام لکھا ہے۔ بعض لوگ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیچھے کی طرف مڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پیچھے والا ان کا نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ عابد و معبود کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پیچھے والے کی نماز ختم کرنے کا انتظار پشت کو اس کی طرف پشت کر کے کرنا چاہیے، نہ کہ چہرے کے ساتھ۔ وَعَلَى بِسَاطٍ، اسی کو کہا کہ إِلَّا إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ سَبَبًا لِقَطْعِ الصَّلَاةِ، اگر کوئی زور زور سے باتیں کر رہا ہو تب تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ بسا اوقات اس کا بآواز بلند گفتگو کرنا یہ قطع صلاۃ کا سبب بن جاتا ہے، یعنی ایسی کوئی بات اس کی زبان سے مصلی کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے جو کہا کا ذریعہ بن جائے یا نماز کے توڑنے کا سبب بن جائے۔ وَعَلَى بِسَاطٍ ذِي صُورَةٍ، ایسے بچھونے پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے جو تصویر والا ہے لیکن لا یسجد علیہ، وہ سجدہ تصویر پر نہیں ہو رہا ہے، ایسے فرش پر نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے جس پر جاندار کی تصویریں ہوں، بشرطے کہ سجدہ اس پر نہ کریں، یعنی یہ تصویریں پاؤں کے نیچے ہے یا قادے کی جگہ پر ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ البتہ مسجد میں ایسی چٹائیاں رکھنا جن میں تصاویر ہو، یہ بت پرستی سے مشابہت ہے،
اس لیے اس سے پرہیز کرنا اور اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ وصورۃ صغیرۃ لا تبدو للناظر، اتنی چھوٹی تصویر جو دیکھنے والے کے لیے ظاہر نہیں ہوتی، یعنی غور سے دیکھے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ پیر ہے یا سر ہے یا بازو ہے۔ اسی طرح غیر زیرو کی تصاویر، و تمثال و غیر حیوان، مثلا درخت، پہاڑ، مکانات وغیرہ کی تصاویر رکھنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی او حیوان محی راسہ، ایسی تصاویر جن کے سروں کو مونڈ دیا گیا، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ سب گھر کی زینت کے لیے۔ وقتل حیۃ او عقرب فیہا، نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو کو مکروہ نہیں ہے۔ اگر یہ خطرہ ہے کہ یہ تکلیف پہنچائیں گے تو ان کو مار دینا مکروہ نہیں ہے، چاہے عمل کثیر کرنا پڑے، اس سے نہ نماز میں کراہت آئے گی اور نہ اس سے نماز فاسد ہوگی، کیونکہ اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ والبول فوق بیت فیہ مسجد، گھر میں اگر ایسی جگہ جس کو نماز، تلاوت، عبادت کے لیے طے کیا گیا ہے، اس کا حکم مسجد کا نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کے ساتھ مسجد کا برتاؤ کیا جاتا ہے، اسے پاک صاف رکھا جاتا ہے، اس میں خوشبو بکھیری اور چھڑکی جاتی ہے، تب بھی اس کا حکم مسجد کا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی چھت پر پیشاب کی کرنا، اس کی چھت پر سونا، یہ سارے امور جائز ہے۔ اے مکان اعد للصلاۃ وجعل له محراب، ایک ایسی جگہ جس کو نماز کے لیے مختص کیا گیا، اس کی محراب بھی بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ مسجد جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسجد نہیں ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق خود اس عبادت گاہ کے اندر یہ سب کام، یعنی پیشاب، پاخانہ، جمع کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس لیے کہ محض وہ کمرہ ہے جسے عبادت گاہ کے طور پر مختص کیا گیا ہے، وہ شرعاً مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ لہٰذا مکان کو فروخت کرتے وقت اس کمرے کو بھی فروخت تو کرنا جائز ہے، اس لیے یہ سب امور اس کے لیے جائز ہوں گے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، یہ بات اس لیے کہی گئی لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطَى لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ، اس لیے کہ اس کو مسجد کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ وہی وہ برتاؤ جو مسجد والا ہے وہ احکام اس کے لیے جاری نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مکروہات سے، ممنوعات سے ہمیں بچائے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو پورا کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔